لیے میرے نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب المستدرک الصحیحین حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، الملل والنحل کے اندر موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، شفا شریف کے اندر علامہ قاضی عیاض مالکی نے روایت کی ہے، یہ حدیث نسیم الریاض میں موجود ہے، الوفا کے اندر موجود ہے، الوفا بحوال المصطفیٰ کے اندر موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے، خصائص کبریٰ میں موجود ہے، مواہب الدنیا میں موجود ہے، شرح شفا لملا علی قاری میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا جی اجازت دیں تو نعت پڑھوں۔ میرے نبی نے فرمایا پڑھو میرے چچا، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ انہوں نے لمبی نعت کے کئی اشعار وہ پڑھے، پر میں اپنے موضوع کے مطابق وہ اشعار ذکر کرتا ہوں جس میں نورانیت محمدی کو میرے نبی کے چچا نے بیان کیا۔ انت لما ولدتا اشرقت الارض وضاءت بنورک الافقی ونحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق۔ نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا جی جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کے نور نے ساری زمینوں کو بھی چمکا دیا، سارے آسمانوں کو بھی چمکا دیا، زمینیں چمک گئیں، اشرقت الارض زمینیں چمک گئیں، آفاق سارے چمک گئے، اور حضور ہم اسی نور کی روشنی میں ہدایت کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ پتہ چلا نبی کے چچا نے اس کلام کے اندر نور حسی کو بھی بیان کر دیا، نور مانوی کو بھی بیان کر دیا۔ بھائی توجہ ہے نا، کس کو نور حسی کو بھی بیان کر دیا اور نور مانوی کو بھی بیان کر دیا۔ آگے آئیے میرے نبی کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسان میرے نبی کا شاعر ہے، میرے نبی کا نعت خوان ہے۔ اور پہلی بات ذرا مکمل کر دوں، میرے نبی کے چچا حضرت عباس کرتے ہیں آقا جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کے نور سے زمینیں چمک گئی۔ میرے نبی کو کہنا چاہیے تھا چچا کیا کر رہے ہو، لوگوں کو کیا بتا رہے ہو، میں نور نہیں میں تے بشر ہاں۔ توجہ ہے نا، نانا نبی نے منع نہیں کیا بلکہ انعام دیا، لا یفضل اللہ فاقا، اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ دوستان گرامی، میرے نبی مکرم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت آپ فرماتے لکھتے نور اضاء له علی البریۃ کلھا من یہد للنور المبارک یہتدی متی یبدو فی اللیل البہیم جبینہ یلوح مثل مصباح الدجی المتبدد۔ حضرت حسان بن ثابت میرے نبی کے چچا آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نور سے ساری کائنات روشن ہو گئی، آپ کے نور سے ساری کائنات روشن ہو گئی، اور اس نور سے ہی دنیا میں ہدایت پھیلی۔ توجہ ہے، دونوں نور بیان ہو گئے، کائنات میں روشنی پھیلی نور حسی، اور ہدایت ملی نور مانوی۔ متی یبدو فی اللیل البہیم جبینہ، اور جب کبھی بھی اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو وہ اس اندھیری رات میں روشن چراغ کا کام کرتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہاں پھر کیا بیان ہوا، نور حسی کہ اندھیری رات میں حضور کی پیشانی ظاہر ہوتی، یعنی حضور کا چہرہ ظاہر ہوتا۔ یہ علماء کو پتا ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہے، بعض اوقات جز بول کر کل مراد دیا جاتا ہے، تو یہ پیشانی چہرے کا بعض ہے، بعض بول کر کل مراد دیا ہے۔ جیسے ہم لفظ بولتے ہیں کہ چلو بھائی چائے پی لے، چائے پی لو، تو چائے تو چھوٹا سا جزو ہے اس پورے کپ کے اندر، اس میں تو دودھ زیادہ تعداد میں، پانی زیادہ تعداد میں، چینی ہے، اس میں الائچیاں ہیں، تو تھوڑی سی پتی ہوتی ہے جسے چائے بولتے ہیں۔
تو وہ چائے یعنی جز کی وجہ سے کل کا نام. اسی طرح بولی جبین ہے مراد چہرہ ہے. مطلب یہ کہ آقا جب کبھی اندھیری رات میں آپ تشریف لاتے تو اندھیری رات میں جیسے چاند اندھیرے کو مٹا دیتا ہے آپ کا چہرہ بھی اندھیری رات میں روشنی کر دیتا تھا.